فیاض الحسن چوہان صاحب، ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ترین صاحب لنڈن میں ہیں، پیچھے آپ جیسے لوگوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، محمود مولوی صاحب جیسے ہیں، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا. اسی طرح علی زیدی صاحب، عمران اسماعیل یا فواد چودھری، وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ ہوا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بھائی صاحب بات یہ ہے کہ وہ لوگ آ کر بیٹھے، ڈنر میں بھی بیٹھے، اگلے دن پریس کانفرنس میں بھی بیٹھے. اگر وہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی ہم نے جوائن نہیں کی، تو یہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو پھر آپ ان سے سوال پوچھیں کہ یار پھر وہاں کیا کرنے گئے تھے، ڈنر پہ کیا کرنے گئے تھے. چلو ڈنر کی حد تک آئے ہوتے تو کہا جا سکتا ہے یار ڈنر پہ کوئی بھی آ سکتا ہے. کوئی آ تو نہیں سکتا تھا، وہی آیا تھا کہ جو اپنی ول اور وش کے ساتھ وہاں پر بلایا گیا تھا. اور چلو ڈنر ہو گیا، آگے آپ کا آ گیا جناب پریس کانفرنس. تو پھر پریس کانفرنس کے اندر جناب آپ کیوں آئے؟ تو یہ آپ ان سے سوال پوچھیں کہ کیوں جناب آپ نے اس قسم کے اسٹیٹمنٹ کر رہے ہیں. یہ سیف اینڈ سیکیور گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں سوشل میڈیا بھائی صاحب اس وقت ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی ساری کی ساری چلائی جا رہی ہے. میں بھی 15 سال سے میڈیا پرسن ہوں اور 40-44 سال سے سیاسی کارکن ہوں، اور 15 سال سے میں ایک بڑا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا جناب ایکٹیو بندہ ہوں. وزیر اطلاعات 5 سال رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ ٹویٹر پہ آپ جس کو آپ فالو کریں گے آپ کے پاس اسی کی پوسٹ آتی تھی. لیکن پچھلے 7-8 ماہ سے عالمی سطح پہ پی ٹی آئی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اینٹی ریاست جو پاکستان کا بیانیہ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے رولز ہی چینج کر دیے ٹویٹر نے. سان فرانسسکو کے اندر جو موجود ہے ان کے جناب سرور، وہاں پہ الگوریدمز اور آپ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے آپ نے نہیں بھی کسی فالو کیا ہوا، میں اگر اپنا ٹویٹر کھولوں گا تو مجھے 1000 پوسٹیں جناب میری ٹائم لائن پہ موجود ہوں گی جو پرو چوہان صاحب. یہ تو کمال ہے کہ مطلب بڑی بڑی ریاستیں نہیں کنٹرول کر سکیں ٹویٹر کو، تو اس پارٹی نے کر دیا. یہ بتائیں آپ تو وزیر اطلاعات رہے، تو یہ 25,000 ماہانہ 30,000 لوگوں کو دیا جاتا تھا، آپ اس وقت خاموش کیوں رہے؟ یہ تو کروڑوں اربوں روپیہ بنتا ہے. یہ تو کوئی بجٹ شاید وزارت اطلاعات کا اتنا نہیں ہے. میرے دور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، مجھے 2 دفعہ وزارت اطلاع سے اتارا ہی اسی وجہ سے گیا تھا. اسلام خالد اور آپ کا جو جبران الیاس ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے اور غیر ملک کی ایجنسی کے ہاتھ کا وہ خاص ایجنٹ ہے، ان لوگوں نے 2 دفعہ اتارا ہی مجھے گیا تھا. جو وہ بیسیکلی یہ پیچھے تھے کہ میں اس طرح کی پالیسیز امپلیمنٹ نہیں کر رہا تھا ڈی جی پی آر کے اندر جس طرح کی وہ چاہتے تھے. یہ میرے جانے کے بعد چوہان صاحب یہ ابھی بھی ہے، یہ 25,000 روپیہ ماہانہ جا رہا ہے 30,000 لوگوں کو، سر یہ اربوں روپیہ بنے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 12,000 کے قریب آپ کے ڈی جی پی آر کے پی کے میں تھے، اور اتنے ہی تقریباً بعد میں 2021-22 میں آپ کے ڈی جی پی آر کے اندر پنجاب کے اندر، پھر آپ کے مختلف پنجاب اور کراچی کے اور پھر اوورسیز پاکستانی وہ یوتھ رکھی ہوئی تھی. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ آج سے کوئی 5-6 ماہ پہلے کی بات ہے، پارٹی چیئرمین نے پراپر میٹنگ کے اندر ترجمانوں کی اس کو کے پی کے کی لیڈرشپ کو. چلیں چوہان صاحب یہ تو دنیا کو پھر اس پر سٹڈیز کرنی چاہیے. صدیق جان کا سوال. چوہان صاحب یہ بتائیں کہ جو نعمان لنگریال صاحب ہیں اور روہن چودھری صاحب ہیں وہ ابھی تک شہباز شریف کی کابینہ کا حصہ ہیں، تو ابھی پارٹی نے کوئی فیصلہ کیا ان کے حوالے سے کہ وہ کابینہ کا حصہ رہیں گے یا وہ سرکاری عہدے چھوڑ دیں گے؟ اس کے اوپر کنسلٹیشن ہو رہی ہے اور تقریباً کوئی 1.5 ہفتے تک اس کا رزلٹ آتے ہیں. چوہان صاحب اس پہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ماہانہ تنخواہیں مل رہی تھیں ان ورکرز کو، تو یہ جو ساری فنڈنگ ہے یہ خیبر پختونخوا حکومت سے ڈائریکٹ ہوتی تھی یا فورن فنڈنگ کی مد میں آتی ہے باہر سے؟ یہ دیکھیں اس پہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیلز کے پی کے اور پنجاب کے حوالے سے ساری ڈیٹیل آئے گی. اس میں جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کے ڈی جی پی آر میں سوشل میڈیا کا رکھا گیا تھا کہ ہمارے ہوتا کیا ہے. جو ڈی جی پی آر ہے اس میں ایک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، پی آئی ڈی پاکستان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، وہ وفاق کا ہوتا ہے. ڈی جی پی آر صوبوں کے ہوتے ہیں. ڈی جی پی آر کے اندر پہلے صرف اخبارات اور ریجنل اخبارات کا حصہ ہوتا تھا. پھر الیکٹرانک میڈیا آیا تو پھر اس میں الیکٹرانک میڈیا کا حصہ بھی جناب آپ کے جو ایڈز ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جو کروڑوں روپے کے ایڈز جاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ان کا حصہ آ گیا. پچھلے کئی سالوں سے سوشل میڈیا کا رول ڈالا گیا. میرے دور تک تو سوشل میڈیا کا رول نہیں ڈالا تھا.
ٹھیک ہے, انہوں نے کوشش کی, لیکن اس پہ میں نے کچھ چیزیں طے کرنے کی کوشش کی کہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز طے کیے جائیں, کیونکہ سوشل میڈیا بنیادی طور پہ سب سے آوارہ, دجالی, شیطانی ایک ٹول ہے, جس کے اندر جناب کسی کی عزت, ریاست کی عزت اچھال دو, اداروں کی اچھال دو, گروہوں کی اچھال دو, کسی کی ذات کی اچھال دو, آپ کو کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے, کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے, کوئی آپ کی جناب آئین اور قانون نہیں ہے. میں اس وقت ان کو کہہ رہا تھا کہ پہلے کچھ رولز, کچھ آئین, کچھ قانون سیٹ کریں. وہ چیزیں ان کو پسند نہیں تھی. انہوں نے جب دوسری دفعہ مجھے اتارا تو اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کا بھی ایک حصہ ڈال دیا گیا. جی یہ فیاض چوہان صاحب, آپ نے کہا آپ یہ لاگرتھم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, تو کیا آپ کے خیال ہے کہ یہ ساری برائیوں کی جڑ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو سوشل میڈیا ہے, تو یہ آپ نے آتے استحکام پاکستان پارٹی کے لیے پھر سوشل میڈیا کا استعمال یا کرنا نہیں, اگر کرنا ہے تو یہ سر یہ کیا ہوا کہ وہ مہک ملک صاحبہ ہیں, ان کا فیس بک پیج لے کر چلانا شروع کر دیا؟ سر آپ کو تو اس میں بتانا چاہیے تھا کہ یہ کون خاتون ہے, اس کا پیج لینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک بدنامی بن گئی پارٹی کے لیے آتے ہی. اس کا چلانا شروع کر دیا جی, یہ مہک ملک ہیں, یہ آرٹسٹ ہیں, ان کا پیج لے کر, یعنی فیس بک پیج, اس کا وہ کریٹر کی جگہ یہ لکھا آ رہا ہے آپ کے آفیشیل پیج پہ. یہ سارا پی ٹی آئی کے یہ جو نیگیٹو جو بیچارے لوگوں کے ذہن آلود کیے ہوئے, یہ سارے ان کے ٹیکٹس ہیں. اچھا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں دجالی ہے نا آپ کا ٹول, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کی جتنی یہ چاروں ٹولز ہیں, اب یہ چاروں ٹولز کوئی سعودی عرب سے یا نعوذ باللہ معاذ اللہ مکہ مدینہ سے تو نہیں ڈیل ہوتے نا. چوہان صاحب یہ چوہان صاحب بڑا افیکٹو پروپیگنڈا بے شک تھا تحریک انصاف کا. جی جی اچھا, میری پوری بات سنو. جی جی جی, آپ تینوں دوستوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے, اور تینوں باخبر ہیں, آپ تینوں کو پتہ ہے کہ یہ جو انسٹا, فیس بک, ٹویٹر اور ٹک ٹاک, یہ سارے کے سارے جو جتنی آپ کی یہودی طاقتیں ہیں, عالمی طاقتیں ہیں, یہ ان کے ٹولز ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے عرب کے اندر جو انقلابات لائے پچھلے 15 سالوں میں, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف, بادشاہت کے خلاف, لولی پاپس دے کے, سہانے خواب دکھا کے, وہ جب آگے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ لائے تھے, آنے کے بعد وہ ملک تباہ ہے, وہ ملک ٹوٹے ٹوٹے ہوئے ہیں. وہاں پر فرقہ واریت, وہاں پہ لسانیت, صوبائیت کی بنیاد پہ ملک تباہ ہو گئے. ایک ملک بچا صرف مصر, کیوں کہ ادھر فوج مضبوط تھی, وہاں کی فوج مضبوط اور مستحکم تھی, وہ بچ گیا. پاکستان کے اندر بھی فوج مضبوط اور مستحکم ہے. انہوں نے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے پچھلے 7 سال میں پاکستان کی سب سے محب وطن پارٹی کو استعمال کر کے اس فوج کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کی کوشش کی, جو 9 مئی کی صورت کے سامنے آ گیا. بیپور جو ہے طوفان کے خطرات کراچی کے ساحل تک پہنچ گئے. سمندری طوفان اور شدید بارشوں میں نقصان سے بچنے کے لیے عوام یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دفعہ 144 پر عمل کریں اور ہرگز ساحل کا رخ نہ کریں. ساحل سمندر کے نشیبی علاقوں میں رہائش پذیر افراد فوری طور پر محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں. دوران بارش اور آندھی میں غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیز کریں. تمام ضروری ادویات پلاسٹک کے بیگ میں اپنے ساتھ رکھیں. بجلی کے تار اور کھمبوں سے دور رہیں اور انہیں ہرگز نہ چھوئیں, یہ جان لیوا ہو سکتی ہیں. گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور سلو ڈرائیونگ کریں. گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو بجلی کے کھمبوں کے نیچے پارک مت کریں. درختوں, سائن بورڈز اور پی ایم ٹی کے نیچے کھڑے نہ ہوں. جنریٹر یا پانی کی موٹر کو گیلا ہونے سے حتی الامکان بچائیں. سندھ حکومت اور این ڈی ایم اے کی جانب سے عوامی امداد کے لیے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے گئے ہیں. عوام سے گزارش ہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسکرین پر موجود ان نمبرز پر فوری رابطہ کریں. آندھی اور طوفان سے بچنے کی دعا. اے اللہ اسے رحمت بنا اور اسے عذاب نہ بنا. اے اللہ اسے نفع والی ہوا بنا اور نقصان والی ہوا نہ بنا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.